shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com گزشتہ جمعے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کے ملفوظات کو ختم کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ شیخ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے جو غلو کیا ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس سلسلے میں چند متفرق چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ لوگ ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو ولی ماننا چاہیے نا، ولی کو ولی ماننا چاہیے، اور اولیاء اللہ کو ماننے کی یہی معنی ہے کہ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ نبی کو نبی ماننے کا مطلب، نبی کو ماننے کا مطلب یہ کہ نبی مانتے ہیں۔ اب نبی کو اگر کوئی خدا مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا، اور ولی کو اگر ولایت کے درجے سے کچھ اوپر کا مقام دے دیتا ہے تو وہ ولی کو ولی نہیں مانتا۔ تو اولیاء کے منکر وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے معاملے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل قدر اولو العزم پیغمبر ہیں۔ 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء کرام اولو العزم نبی کہلاتے ہیں، اور اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ جو ان کے درمیان بھی درجات کا اختلاف ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول اور نبی ہیں، اور حق تعالی شانہ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، یسوع مسیح کو تم نہیں مانتے۔ سب جانتے ہیں کہ مسلمان تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خصوصیت کے ساتھ مسلمان مانتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الانبیاء اولاد علات، انبیاء کرام علیہ السلام علاتی بھائی ہوتے ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں باپ شریک بھائی۔ امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں الگ الگ ہیں لیکن دین ان کا ایک ہے۔ ماؤں سے مراد شریعتیں، شریعتیں ہر نبی کی الگ ہوتی ہے لیکن دین ان کا ایک ہے۔ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم سے ہے۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، اس لیے کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فِيكُمْ فَاعْرِفُوهُ، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ تم میں نازل ہونے والے ہیں ان کو پہچان لینا ذرا۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ اور ان کے کارنامے بیان فرمائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
مجھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ ابن مریم سے ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوا، میرا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، منادی کی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مصداق ہوں۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ میں ان کی منادی کا مصداق ہوں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الا انبئکم باول امری، میں تمہیں بتاؤں کہ میری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسی ابن مریم و رؤیا التي رأتها، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دعائیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس سے پہلے دعا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری نسل میں سے ایک امت مسلمہ بنا، اور پھر فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، اس امت مسلمہ میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے دعا کی، اور ان دونوں کی نسل میں کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہوا، کیونکہ باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بعد آئے علیہ السلام، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے آپ کو پنجابی کا ایک شعر سنا تھا ایک دفعہ، مکے والوں نے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تھے نا انصار مدینہ بیعت کے لیے، بیعت کر کے چلے گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا مدینے میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگے بنی اسحاق دی نسل وچوں بے شمار نبیاں زور لایا ہے، پہلے بنو اسحاق کی نسل میں سے بے شمار نبی آئے ہیں، تو اسماعیل دا خلف رشید، اسماعیل علیہ السلام کے ایک ہی خلف رشید، اب وہ تاج رسولوں کا آئے۔ www.shahideislam.com تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت ابن مریم، اور میں ابن مریم کی بشارت ہوں۔ ابن مریم نے میرے آنے کی بشارت دی تھی۔ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْهَا، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکم ماجر میں تھے، والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے پورا عالم روشن ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ میں وہ خواب ہوں اپنی والدہ ماجدہ کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید تعلق
سب سے زیادہ تعلق کی ایک وجہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا، اس لیے میں ان کی بشارت کا مصداق ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ وہ میرے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے میری امت میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فِيكُمْ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، تمہاری کیسی شان ہوگی اس وقت جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام افراد امت میں سے ایک امتی بن کر آئیں گے، اس امت میں شامل ہو کر آئیں گے۔ انجیل برنباس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، دعائیں تو اور نبیوں نے بھی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ انجیل برنباس کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اپنے بندے عیسیٰ کو یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا جوتے کا تسمہ کھولنے والا بن جائے۔ خادم کو کہتے ہیں نا، پاؤں جوتے کے تسمہ کھولنے والا خادم ہوتا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن جائے۔ چنانچہ اس امت محمدیہ کی خدمت کے لیے اللہ صاحب والسلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے۔ عین اس وقت آئیں گے جب کہ اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پر جا چکا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے۔ امام یعنی حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کو کہیں گے یہ تقدم یا روح اللہ، اے روح اللہ تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ فرمایا لا، نہیں، انہا اقیمت لک، یہ اقامت تیرے لیے ہوئی ہے، اس لیے تم ہی نہیں امام بنو گے۔ تب انتم عمراء بعضکم علی بعض تکرمت اللہ هذه الامہ، تم ایک دوسرے کے امام ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کا اکرام فرمایا ہے کہ ایک جلیل القدر نبی آسمان سے نازل ہو کر سب سے پہلے امتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر امام بنتے ہیں بعد میں، پھر وہ ہم میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے امام ہوں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارے امام ہوں گے تم میں سے ہو کر۔ تو یہ دو خصوصیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سب سے زیادہ تعلق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور اتنا مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا تعلق کسی سے بھی نہیں جتنا ابن مریم سے ہے۔ لیکن عیسائی ہمیں کہتے ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، تم یسوع مسیح کو نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے بھائی؟ بیٹا نہیں مانتے ہو۔ عیسائیوں کی نظر میں ماننا یہ ہے کہ تم ان کو خدا کا بیٹا کہو، اور یہ مانو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ساری مخلوق کے گناہوں کی گٹھلی سر پر لے کر کے وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ صلیب کا اور نجات کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ یہ مانو تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنو گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دستبرد سے ان کو محفوظ رکھا، وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو عیسائی کہتے ہیں نہیں تم نہیں مانتے۔ ٹھیک یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ ہم اولیاء اللہ کو اولیاء مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں تم ولیوں کو نہیں مانتے۔ بھائی کیسے مانیں؟
کہتے ہیں ولیوں کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ تم کن فیکون کے اختیارات ولیوں کے سپرد کرو. اللہ پاک تو تمام کائنات کے مالک ہیں، تمام کائنات کے خالق ہیں، تمام چیزوں کے متصرف ہیں، تمام چیزوں کے ولی امر ہیں، تمام اختیارات ان کے قبضے میں ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے اختیارات اپنے اولیاء کے سپرد کر دیے اور اب وہی چلا رہے ہیں. بیٹا مانگنا ہو تو ولیوں سے مانگو، رزق مانگنا ہو تو ولیوں سے مانگو، اولاد مانگنی ہو ولیوں سے مانگو، مقدمے میں فتح مانگنی ہو تو جا کے قبروں پر مانگو اولیاء سے. غرضے کے تمام کائنات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب صرف ولیوں کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے محکمے ان کے سپرد کر دیے. یہ ماننا ہے ولیوں کو. ہم کہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ خدا نے اپنی خدائی ان کو دے دی ہے؟ نہیں بھائی، یہ بات ولیوں کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بندہ سمجھو. وہ بھی ہماری طرح بندے ہیں اور ہم تو بندگی سے کچھ سرتابی کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. www.shahideislam.com ہم میں تو کچھ انا آ جاتی ہے کہ میں ہوں. ہم کبھی کبھی اپنی طرف ارادے کو، اپنی طرف اختیارات کو منسوب کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. ایک بزرگ تھے، واز کہنے کے لیے بیٹھے، فرمایا نا کہ رات ہم نے دودھ رکھا تھا، دودھ پیا تھا، تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. فوراً اعلان ہوا کہ دودھ کون ہوتا ہے درد کرنے والا؟ ابھی تو حقیقت تک نہیں پہنچے. ہم کہتے ہیں دودھ سے یہ خرابی ہو گئی، فلاں چیز سے یہ خرابی ہو گئی، فلاں نے مجھے ایسا کیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درین ہم شرک پوشیدہ است کہ زیدم بیاض و عمرم بخست. اس میں بھی ایک طرح کا شرک پوشیدہ ہے کہ تم یوں کہو کہ زید نے مجھے تکلیف پہنچائی اور عمر نے مجھے زخمی کیا. زید اور عمر کون ہوتے ہیں؟ ارادہ الہی کی کٹ پتلیاں ہیں. جو چاہے وہ کرتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. تمام کارخانہ اللہ کی مشیت کے اشاروں پر ناچ رہا ہے. کوئی پرندہ حرکت نہیں کر سکتا، پر نہیں پھٹک سکتا اللہ کی اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر. آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر. یہ بات ہمارے عقیدے میں داخل ہے، کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں، لیکن ہمارے صرف زبان پر ہے، اولیاء اللہ کے دل میں اتر جاتی ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ دھوکہ نہ کھا لینا، دھوکہ نہ کھانا. توحید واحد گفتن کا نام نہیں، واحد دانستن کا نام ہے. اللہ ایک ہے، زبان سے کہہ دینا یہ توحید نہیں ہے، بلکہ دل سے جان لینا کہ اللہ ایک ہے، اس کا نام توحید. یہ توحید ہماری قالی ہے، صرف زبان تک محدود ہے، لیکن اولیاء اللہ کی توحید قالی نہیں ہوتی، حال بن جاتی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ شاہ عبد القادر جیلانی، جن کی میں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ان کے مواعظ کا مجموعہ ہے فتوحات ربانیہ، فتوح غیب، فتوح الغیب ان کے مواعظ کا مجموعہ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو پڑھو. ایک واعظ میں فرماتے ہیں ان الخلق عجز
وعدم محض، تمام کی تمام مخلوق عاجز اور بے بس ہے اور معدوم محض ہے. معدوم کے معنی جس کا وجود ہی نہیں ہوتا. نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ ذلت ہے، نہ عزت ہے، نہ رزق ہے. آگے لمبی تفصیل بیان فرمائی. اب جو بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ خالق کے کرنے سے ہوتا ہے، اسی بزرگ کے بارے میں کہا کرتے لوگ کہتے ہیں کہ وہی کرتے تھے سب کچھ. اور وظیفہ پڑھتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ دیجیے. باقاعدہ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا، جس طرح مسلمان لا الہ الا اللہ کا یا اللہ اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں. یہ بیچارے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے شاہ عبد القادر جیلانی کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں. اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ تم نے اللہ کے نام کا وظیفہ چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. وظیفہ اللہ کے نام کا پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ کے پاک نام کا وظیفہ نہیں پڑھتے. ہاں درود شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں اور اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں. مجرد نام کا وظیفہ پڑھتے رہنا یہ نہیں. تو اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھا جاتا. ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے، ہماری کتاب نے، ہمارے نبی نے ہمیں صرف ایک پاک نام کا وظیفہ بتایا ہے، اللہ کا پاک نام، اس کا وظیفہ پڑھو. اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ہم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی پیش کرتے ہیں اور اللہ کو آپ کی بارگاہ میں سفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے چہرہ سرخ ہو گیا. بار بار فرماتے ہیں بندہ خدا اللہ کو بطور سفارش کے کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. www.shahideislam.com. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی اس فقرے سے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے. بار بار فرماتے ہیں کہ بندہ خدا، تو نے اللہ کو سمجھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے بطور سفارشی کے پیش کیا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شیء للہ، اللہ کے واسطے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کو سفارش کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کچھ دیجیے ہمیں. مانگ رہے ہیں شاہ عبد القادر سے اور سفارش کے طور پر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یہ کتنی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کو پیش کرتے ہو سفارش کے طور پر. بھئی چھوٹے کو بڑے کے سامنے سفارشی لایا جاتا ہے. اللہ کے بندو کچھ تو سمجھو. بڑے کو اور سب سے بڑے کو، سب کائنات کے مالک کو مخلوق کے سامنے سفارشی بناتے ہو. تمہارے دل میں ادب نہیں ہے خدا کا؟
تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات عاجز محض اور معدوم محض ہے، نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے. لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو ماننا یہ ہے کہ سب کچھ انہی سے مانگو. نظر اور نیاز ان کے نام کی دو. بزرگوں کے نام کی نیاز جانتے ہو نیاز کس لیے دیتے ہیں؟ نیاز اللہ کے نام کی ہوتی ہے. جیسے قربانی ہے نا، ہم جانور قربانی کرتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یہ لوگ ولیوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں ولیوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ اگر 11ویں نہیں دیں گے تو ہماری بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا. یعنی کہ کہنے کی بات نہیں ہے، عقیدہ ہے لوگوں کا. پیرانے پیر ہماری بھینسوں کا دودھ سلب کر لیں گے. تم نماز نہ پڑھو تمہاری بھینسوں کو کچھ نہیں ہوتا. تم دین کی ایک بات پر عمل نہ کرو تمہاری بھینسوں کو کچھ نہیں ہوتا. تم ساری دنیا کے گناہ کرتے رہو اس سے کوئی بگاڑ نہیں ہوتا. لیکن ایک دن اگر تم 11ویں نہ دو تو بھینسوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے. تم ہی انصاف کرو کہ نماز، روزہ اور دین کے تمام فرائض سے بڑھ کر تم نے اس کو فرض سمجھا یا نہیں سمجھا؟ میرے یہاں ایک ہمارے گاؤں میں بہت مدت کی بات ہے، 30 سال پہلے کی، ایک بڑے ہوتے تھے مستری صاحب. وہ ذرا ان چیزوں کے قائل تھے، مست آدمی تھا بیچارہ. ایک دن ایسے ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے میں نے پوچھ لیا کہ مستری جی وہابی کس کو کہتے ہیں؟ کہتا جو 11ویں نہ دے. بڑا بے تکلف آدمی تھا، سادہ آدمی بیچارہ. میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت پیرانے پیر کب ہوئے ہیں جن کی 11ویں دی جاتی؟ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میں بتاتا ہوں 5ویں صدی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 90 سال کی عمر میں 6 صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے. کہ اچھا. میں نے کہا دیکھو نا پیرانے پیر پیدا ہوئے ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوئے ہوں گے، انہوں نے علم پڑھا ہوگا، پھر کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر کے اللہ اللہ سیکھی ہوگی، اللہ کا نام سیکھا ہوگا. اس کے بعد وہ بزرگ بن گئے، پھر ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی 11ویں دینی شروع کر دی. کہنے لگا ہاں یہی ہے. میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیرانے پیر خود تو 11ویں اپنی نہیں دیتے تھے نا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جو 11ویں نہ دے وہ وہابی، لہذا پیرانے پیر وہابی. اور حضرت پیرانے پیر رحمہ اللہ کے جو پیر و مرشد ہوں گے ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے مرید کے نام کی 11ویں تو نہیں دیتے ہوں گے کہ دیتے تھے. اسی طرح اوپر تک چل جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ سارے کے سارے وہابی، کیونکہ جو 11ویں نہ دے وہ وہابی ہوتا ہے. خدا کے بندو اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، کچھ تو سوچ لو کہ 6 صدی کے بعد جو چیز
وجود میں آتی ہے وہ تمہارے دین کا کیسے حصہ بن گئی، وہ تمہارے دین میں کیسے داخل ہو گئی؟ اگر تم کہو کہ ہم ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، حضرت پیران پیر کے نام کی 11ویں جو دیتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دیتے ہیں، بہت اچھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر 10ویں کو دے دیا جائے تو ثواب نہیں پہنچے گا، اور اگر 12ویں کو دے دیا جائے، ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیا جو نہیں پہنچے گا؟ یہ 11ویں تاریخ کی پابندی کاہے کے لیے ہے؟ فرائض شرعیہ کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کر دیے ہیں، اس مسئلے کو سمجھ لو اچھی طرح۔ 5 پنجگانہ نمازوں کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ظہر کی نماز ظہر کے وقت سے پہلے پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، کہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اور اگر بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوگی۔ ایک وقت مقرر کر دیا اللہ نے فرض کے لیے۔ www.shahideislam.com روزے کا ایک وقت مقرر کر دیا، رمضان سے پہلے روزے رکھ لو تو رمضان کے روزے تو نہیں ہوں گے۔ ان فرائض کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کیے ہیں، کسی نفل کے لیے بھی کوئی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتیں مقرر کی ہیں، ان میں سے جو فرائض تھے ان کے لیے خاص شرطیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن نفلوں کے لیے کوئی وقت نہیں مقرر فرمایا۔ اور تم نے 11ویں کے لیے وقت مقرر کر لیا، اور ختم شریف کے لیے 3 مقرر کر لیا، 10واں مقرر کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ کہنا کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کوئی نہ کوئی تعویل سجا دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حضرت پیران پیر کے نام کی کیوں دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی کبھی دی؟ جواب صفر۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا دیتا تھا یا کچھ، تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسا محسوس ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ حضور مجھے اگر ناراضگی کی وجہ معلوم ہو جائے تو میں کم از کم اپنی اصلاح کر لوں۔ مجھے یہی معلوم نہیں کہ حضور کس بنا پر مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفیقانہ محبت اور ناراضگی کے لہجے میں فرمایا، ناراضگی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک دوستوں سے ناراضگی ہوتی ہے اور ایک دشمنوں سے ناراضگی ہوتی ہے، دونوں ناراضگیوں میں فرق ہے۔ فرمایا کہ تم ہمارے لیے اشارے ثواب کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا کھانا عائشہ کے گھر ہوتا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا کھانا عائشہ کے گھر ہوتا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم عائشہ کو ایصال ثواب میں شریک نہیں کرتے ہو، میرے ساتھ عائشہ کو ایصال ثواب میں شریک نہیں کرتے ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ ایک درزی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہی، حدیث میں قصہ آتا ہے، کہ میرا یا رسول اللہ
آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے کہ عائشہ ساتھ جائے گی. صحابہ بہت بے تکلف تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، لیکن بے تکلف تھے. فرمایا حضور آپ کی اکیلے کی دعوت ہے، عائشہ ساتھ نہیں جائیں گی. فرمایا پھر ہم نہیں جائیں گے. دوسرے موقع پر پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ ساتھ جائے گی. کہا کہ نہیں عائشہ نہیں جائے گی. پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. پھر فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا عائشہ ساتھ جائے گی. اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے اچھا چلیے عائشہ بھی ساتھ چلے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے. ایک معمولی بیچارہ مزدور تھا. تو حضرت پینان پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے ایصال ثواب کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق نہیں تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی جب اپنی قربانی کرو تو میری قربانی ساتھ کیا کرنا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. www.shahideislam. ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا معمول تھا باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مشائخ کے نام کی قربانی کرتے تھے، ان کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی. صرف اپنی قربانی پر اکتفا نہیں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو لازماً کرتا ہوں. باقی اللہ توفیق عطا فرما دے، جتنی 5 7 10 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اب بات منہ پر آگے تو کہہ دیتا ہوں، جتنی دفعہ بھی مدینہ طیبہ کی حاضری ہوئی ہے، مدینہ سے واپسی پر میں نے جب بھی احرام باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا باندھا ہے. میں نے کہا شرم آتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کسی اور کے نام کا احرام باندھتے ہوئے شرم آتی ہے. اور اب تو میں نے عمرہ کیا حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع کر دیا ہے. ہمارا کیا ہے، ہمارا تو ان کے تو فیل میں ہے سب کچھ، اسی آقا کا کرم ہے. ہم بڑے، تم کہتے ہو وہابی، ہم تو بہت زیادہ کچھ تھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی آقا کا فیضان ہے، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ لائل پور تشریف لائے ہوئے تھے. اس وقت لائل پور تھا، فیصل آباد نہیں تھا. بہت دیر کی بات ہے. اور بہت بڑا مجمع تھا. شیخ نور اللہ مرقدہ کو عصر کے بعد لایا گیا زیارت کے لیے. اب لوگ مسافے کے لیے ٹوٹ پڑے.